مختصر حمد و ثنا کے بعد سال کے 12 مہینے میں اور 12 مہینے جو 4 مہینے حرمت والے، تقریب والے، تعظیم والے، ذو القعدہ، ذو الحجہ، ماہ محرم اور ماہ رجب، ان 4 مہینے جو ایک حرمت والا مہینہ ماہ محرم بھی ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور جس کی آج 6 تاریخ ہے۔ باوجود اس کے ماہ محرم برکت اور تعظیم والا ہے، چند ایک نامنہاد لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ اندر اس حرمت والے مہینے اندر آپ نے اصحاب اور آپ نے پروانے اور آپ نے جات نثارہ نے تبرہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے اصحاب کو برا بلا حرصہ سرائی اور گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ میرا ایک ایمان اور مسلک اور منہج کہ اللہ کی سرزمین پہ جتنا لوگوں پہ دلا خود آسمان پہ رب نے جج کیتا ہوئے، پرکھیا ہوئے، پھر اونا لوگاں دے دل فرض کر کے چیک کر کے اونا لوگاں لئی ایمان کو پسند کیتا ہوئے، پھر ایمان کو پسند کرنے کے بعد جنہ لوگاں دے دلا اندر اللہ ذوالجلال نے آپ ایمان و زجن پر فٹ کر دیتا ہوئے، مل کے بولو ایسے لوگ بے ایمان ہو سکتے نہیں، ایسے لوگوں پہ ایمان اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی نہیں، کیونکہ رب دی زمین تے میرا دعویٰ ہے کہ اللہ دی سرزمین تے نبی تے پیارے اور نبی تے اصحاب نالو بھر کے، نبی تے یارہ نالو بھر کے رب دی زمین تے کوئی سچا اور سچا اور کھرا مومن ہو سکتا ہے کہ جیڑا اینا سچے لوگوں دے ایمان اندر شک کرے، مل کے بولو ایسا بندہ مومن ہو سکتا، ایسا شخص
عمارت والا ہو سکتا نہیں، ایسے بندے دے ایمان اندر شک نہیں، بلکہ واقع جڑا صحابہ دے ایمان اندر شک کرتا ہے، بے شک وہ گاندے، بے شک وہ دارہ اسلام رخ خارج۔ آج انشاءاللہ العزیز میرا دل ہے کہ میں کچھ احباب کے سامنے اللہ ذل جلال نے قرآن کی روشنی اندر ایسے پاک لوگ اور ایسی پاک ہستیاں کہ جنہ کی شان اور عظمت اللہ نے اپنے قرآن سے ایک ایک پارے اندر ذکر کر چھڑے ہیں، انہاں سے متعلق چند ایک گزارشات اور معروضات پیش کرا۔ تو آؤ اللہ ذل جلال نے پہلے قرآن سے پہلے پارے تو گھر شروع کر لے گیا۔ اے رب ذل جلال نے قرآن کا پہلا پارا ہے، اور اس پہلے پارے اندر اللہ ذل جلال نے اپنے نبی کے فرمانے اور اپنے پیغمبر کے ذات نشانہ کی عزت، انہاں کی شان اور انہاں کی عظمت اور انہاں کے مقام کا دفاع فرمایا ہے۔ کس انداز نال آؤ ذرا اللہ ذل جلال کا قرآن سننا۔ رب ذل جلال دے قرآن کا پہلا سپارہ سورہ بقرہ، آؤ ذرا قرآن سن لو۔ اللہ کا ذل جلال فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو، اے فرمان خدا بندی فرمایا رب سے پاکیانو اعلان کیتا جاتا اے منافقو تسی ایمان لے کر کے آؤ کما جس طرح لوگ ایمان لے کر کے آئے مبشرین لوگاں کو مراد نبی دے صحابہ آپ دے پروانے پر آپ دے جات نشان نے پتا چلیا جدو اینا لوگاں نو آنکھیا جاندہ تسی ایمان لے کر کے آؤ نبی دے اصحاب جیسا نبی دے
پروانے اور نبی دے وفا بارہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ دیتے لوگ بول کے آخر نے کیا اسی ایمان لے کر کے آئیے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ میرے نبی نے پروانے انو بے وقوف آگیا ہے میرے پیغمبر دے اصحاب اشار اندر تنقیز کی دیئے آپ نے پروانے دی عظمت دے شان تھلے نیمان کی جا کر دی کوشش کی دیئے آپ نے یارہ دی عظمت اندر گستاخی کی دیئے بے اللہ کا دل جلال میں آسمان کو قرآن اتار کے میرے پیغمبر نو فرمایا اللہ پروانے آنو بے وقوف آتا ہے جڑا تیرے پروانے آنے گستاخی کرتا ہے جڑا تیرے اصحاب کے بارے برا بنا آتا ہے میں رب دفاع کر رہا میں رب اعلان کر رہا اللہ کی نہ ہو اصل اندر حقیقت اندر آپ بے وقوف آپ بے وقوف واللہ کی لا یعلم وہ اتنا بے وقوف کہ بولو کس چیز داخل بھی نہیں پتا چلیا رب دے قرآن دا پہلا پارا ہے گل نبی دے اصحاب دی ہو رہی ہے گل میرے پر تساں پیغمبر دے جان نثارا دی ہو رہی ہے گل میرے پیغمبر دے وفادارا دی ہو رہی ہے اور اللہ دے قرآن کا دوسرا پارا سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کا پہلا صفحہ وَرْحَمْهَا وَكَذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ أُمَّةً وَسَطًا تمہاروں امت وسط بنایا ہے اللہ امت وسط کو مراد کون ہے مفسرین لکھتے میں اندے تو مراد نبی دے صحابہ آپ نے جان نثار آپ نے وفادار آپ نے پروانے پتہ جان لائے رب نے قرآن کا دوسرا پارا ہے گل میرے پیغمبر دے صحابہ دی ہو رہی ہے اور اللہ کا دل جلال دے قرآن کا تیسرا پارا سورہ آل عمران فرمایا الصابرین والصادقین والمحامدین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار آیا سچ بولن والے صبر
بردار کے رات میں اندر راج راج کے دل کھول کھول کے مال خرچ کرنا والے رات آخری سے اندر راتیاں پچھلیاں گڑیاں لوگ رات سے پچھلے پہر کو اٹھ کے اپنے گناہوں یاد کر کر کے اپنے پلوں منہان والے میرے اللہ صبر کرنے والے سچ بولنے والے فرما بردار اور تیرے راہ اندر مال خرچ کرنے والے اپنے گناہوں یاد کر کے اپنی آنکھاں جو ابرو بہانے والے کون نے فرمایا نبی دے صحابہ پیغمبر دے یار پیغمبر دے وفادار پتا چلیا رب دے قرآن دا تیسرا پارا ہے گل پیغمبر دے اصحاب دی ہو رہی ہے اللہ جل جلال دے قرآن دا چوتھا پارا سورہ آل عمران فرمایا خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله زمین پہ اسی بہترین امت و اللہ بنا دیئے فرمایا اس واسطے رب دی زمین پہ اسی بہترین تے چنگی تے اچھی تے پیاری تے خیر والی امت کہ تأمرون بالمعروف طریقیاں چو کڈ کڈ کے اسی لوگانوں اندھیریاں چو کڈ کڈ کے روشنی بن لے کے آندے ہو طریقیاں چو کڈ کے بجھالیاں بن لے کر کے آندے ہو شرک والے پاسوں کڈ کے توحید بن لے کے آندے ہو بدعت والی بیماریاں تو کڈ کے سنت والے پاسے لوگاں جو لہ کر کے اندر وَاتَّقْنَا حَوْنَا عَنِّ الْمُنْكَرِ لوگاں نو ایک کرنا فرمانی تو باز رکھ دے ہو لوگاں نو ایک کرنا فرمانی تو روک دے ہو اس لحاظ نالو تسی صاف نالو بہتر صاف نالو پیاری تے جنگی امت سوال کرنا اے میرے مالکان اے میرے خالقان صاف نالو بہتر امت کے لیے فرمایا قرآن پڑھ آئی اور ذرا نبی دا فرمان بھی تے سنانا کل سمجھ آئے بہتر امت کے لیے آؤ ذرا میرے اور خزان سے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا فرمان صحیح البخاری جلد 5 صفحہ نمبر 99 کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی سیدنا پیارے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے امام نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں خیر امتی کرنی
ثم الذين جلونكم ثم الذين جلونكم کائنات کے لوگوں سامنا لو بہتر امت سامنا لو چنگے لوگ وہ لوگ نے جڑے میرے زمانے کے لوگ نے جڑے میرے زمانے کے افراد نے یعنی نبی نے صحابہ میرے صحابہ کے بعد وہ لوگ نے جڑے اینا کے بعد آج کے وہ لوگ نے جڑے اونا کے بعد آج کے یعنی تابی تبا تابی آئمہ محدثین پتا چلیا سامنا لو بہتر سامنا لو چنگی امت نبی دے صحابہ آپ دے پروانے رب دے قرآن دا چوتھا پارا ہے گل نبی دے جانا دی ہو رہی ہے آج قرآن سن لو آج کے اور اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا ہے گل ایتھے بھی پیغمبر دے اصحاب دی ہو رہی ہے پنجواں پارا سورۃ النساء قرآن اور نبی کے فرمان دے جان دے پادمی دے فریر دا شفیر للمؤمنین پیغمبر دے راستے پیغمبر امن دے اصحاب دے راستے کو ہٹ جائے یعنی میرا قرآن اور حدیث میں آ جان دے بعد رب دے قرآن تو پھیر دیتا ہے پیغمبر دے فرمان تو پھیر دیتا ہے اور مومنان کا شکا راستہ چھٹ کے مومنان کو مراد نبی دے صحابہ نے پیغمبر نے یارہ کا راستہ چھٹ کے کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے کوئی اور راہ تلاش کرتا ہے کسے اور پاس جاتا ہے ورنہ آیا نو بدلے کی مہاتب اللہ رب کے رسول دے اصحاب نو چک کے جڑا کسے اور پاس جاوے گا میں اللہ بولوں ادھر پھیر کے وَأَنَّ صَلِّهِ جہنم جہنم دا پالا بڑا چھڑا گاؤں پتا چلیا سیدھے رستے والے میرے پیغمبر دے اصحاب میرے پیغمبر دے پروانے نے ایک پنج پارے ہو گئے آؤ ذرا اللہ جل جلالہ دے قرآن دا چھٹا تارا سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ دا پہلا رکو فرمایا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
سلام مندی غور کریا اس آیت نو ذرا پیار اور محبت دی نظر نال ویکھیا جائے آج جو میرے تحت الفاظ مکان میں میرے اور تساں دے پیغمبر اپنے اصحاب نو لے کر کے جلانے اس کو پہلو اس آیت دے ترجمے تے غور فرماؤ اللہ فرماتے ہیں محبوب سونیا میں اللہ کا ذل جلال نے آج تہاڈا دین مکمل کر چھڈیا ہے آپ دا دین کامل تے اکمل تے مکمل کر چھڈیا ہے ہن اس دین اندر نہ کسے وعدے کی لوڑ ہے نہ کسے کعبے کی لوڑ ہے دین مکمل ہو چکیا ہے دین کمپلیٹ ہو چکیا ہے میرے اور مسافر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو قرآن عالی شان اترے ہیں کہ اپنے سارے اصحاب کو نبی نے جمع فرمانے ہیں حدیث صحیح البخاری اندر جلد 2 نمبر 622 کتاب المناسک راوی سیدنا پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر گیا یہ حدیث سنن والی ان کرنا پڑیا قیمتی کرنا چاہتا ہوں اور میرے اور تواڈے پیغمبر نے اپنے ایک یار سے پروانے کو سامنے کھڑا کر لیا ہے میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ میرے صحابیوں دسونا گل بڑی جلال ہے میرے پروانے دسونا میں اللہ ذل جلال دا دین پہنچا چکیا ہے میرا نبی اپنے یاراں نو دین دے گواہ پیش کر لیا ہے شاہد بنا لیا ہے میرے پروانے دسونا میں اپنا بغیر دین نو لوگاں تک پھیلا چھڈیا ہے جہاں نثار نبی دے پروانے نبی دے صحابہ نبی دے بول کے آمدے محبوب سونے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ تسی تے دین پہنچانا حق ادا کر چھڈیا ہے جب پیغمبر دے اصحاب نے اتنا جواب دیتا ہے میرے نبی نے آسمان وال شہادت کی انگلی چک رہی ہے آقا شہادت کی انگلی آسمان وال چک کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہو مشہد اللہ ہو مشہد اللہ گواہ بن جا سارے میرے صحابہ بھی گواہی دے رہے ہیں میرے سارے مرید بھی گواہی دے رہے ہیں اللہ تو بھی شاہد بن جا تو بھی گواہ بن جا کہ میں تیرا دین منو کل 100% تو بھی بڑھ کے لوگ تک پہنچا چھڈیا ہے لگتا تسی گل سمجھے نہیں نبی دی حدیث نو ذرا غور نال نہیں سنیا ایک نہیں تے میں دوسرے انداز نال عرض کرنا اور میرے ول تکیا جے صحیح البخاری دی روشنی اندر میرے ول
دے آخری نبی نے اپنے صحابہ کو دین کا شاہد بنایا، دین دے گواہ بنایا، انج کہہ لو اور جنہ دے بارے تو بھروسہ سرائی کرنا ہے، جنہ کو تو برا بنا آخنا ہے، جنہ دے ایمان اندر تو شک کرنا ہے، ایڈیاں بات اور ایڈیاں عظیم ہستیاں نے مینوں کہہ لے نبی دے یار اور یار نے جڑے دین دے گواہ یعنی دین دے گواہ صحابہ، اسلام دے گواہ صحابہ، شریعت اسلامیہ دے گواہ صحابہ، میں ایک گواہ تو انشاءاللہ مبارکہ نہیں ہوئے گا، نماز دے گواہ صحابہ، روزے دے گواہ صحابہ، زکات دے گواہ صحابہ، حج دے عمرے دے گواہ صحابہ، وہ میں ایک بھی گواہ تو مبارکہ نہیں ہوئے گا، رب دی جنت دے گواہ صحابہ، رب دی جہنم دے گواہ صحابہ، یہ میں اگے بڑھ کے اعلان کرا غزوہ بدر دے گواہ صحابہ، غزوہ احد دے گواہ صحابہ، خندق و احزاب دے گواہ صحابہ، حنین دے بدر دی وادی دے گواہ صحابہ، او پیارے و فتح مکہ دے گواہ صحابہ، ہجرت نبی دے گواہ صحابہ، خیر و بلائی دے گواہ صحابہ، وہ جن میں اگے بڑھ کے اعلان کرا اور بے تڑپ اور بے خوف اعلان کرا رب دی زمین کے رب کے قرآن دے گواہ صحابہ نے، رب دی توحید دے گواہ صحابہ نے، محمد دی رسالت دے گواہ صحابہ نے، محمد دی ختم نبوت دے گواہ صحابہ نے، اور رب دی زمین کے نبی کے صحابہ نہ بد کے سچا دے پکا دے پکے کو بھی پکا مومن کسے انسان نہیں چلیا، اور تو خدا نبی دے صحابہ نو کتوں کٹے گا انشاءاللہ قیامت دیاں دیواراں تک نبی دے یاراں نو نہ رب دے قرآن جو کٹیا جا سکدا ہے، نہ محمد دے فرمان جو کٹیا جا سکدا ہے، نہ صحابیاں دے سینے کٹیا جا سکدا ہے۔ وہ گل ایک ہی کہ نہیں، نبی دے صحابہ دی عظمت اینی ہے، قیامت آ سکتی ہے، کوئی کالا کوئی بڑے دل والا نبی دے یاراں نو قرآن جو کر سکدا، نہ رب دے قرآن جو کر سکدا، نہ نبی دی حدیث جو کر سکدا، نہ صحابیاں دے سینے جو کر سکدا۔ شان ایڈی پیاری ہے، عظمت ایڈی پیاری ہے، کیوں؟ اینا دی عظمت، اینا دی شان اللہ دی قسم این ایمان، این اجر، این ثواب کا کام ہے۔ اور صحابہ دی عظمت سونا ون صحابہ، میں نے اینا دی عظمت بیان کرنا، اجر سمجھنا، اپنا ایمان سمجھنا۔ اور صحابہ دی عظمت سونا ون صحابہ، گناہ میں صحابہ سزا ون صحابہ، محمد دے یارا دے قدماں دے تھلے، محمد دے یارا دے قدماں دے تھلے، اے اکھیاں اے پلکاں بچھا ون صحابہ، وہ گناہ میں صحابہ سزا ون صحابہ، شریعت دے اندر نہیں جو پتا روزہ، شریعت دے اندر نہیں جو پتا روزہ، صحابہ دے نعرے لگا ون
جلالت قرآن دا ستواں پارا گل نبی دے اصحاب دی ہو رہی ہے ستواں پارا سورہ مائدہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اللہ کے قرآن سن کے رو پہندے جڑا کلام سن کے اپنی اکھاں جو ارفو بہاندے نے ایڈے عظیم لوگ کون نے فرمایا نبی دے صحابہ نبی دے پروانے پتہ چلے رب دے قرآن دا ستواں پارا ہے نبی دے پروانے دی ہو رہی ہے آؤ ذرا اللہ ذل جلال دے قرآن دا اٹھواں پارا سورۃ الاعراف فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها عظیم ہستیاں نے شان والے لوگ نے انہاں لوگاں دا مرتبہ ہی ایسا ہو گیا ہے اجے بہت نہیں ہوئے اجے رب دی زمین تو گئے نہیں تے اللہ نبی تے صحابہ دے بارے کالے کی جنتاں دے اعلان کر چھڈے اللہ وجہ کیے فرمایا لوگاں دا ایمان بڑا پکا ہے لوگ سچے تے سچے نے اتنا بے دلا اندر میں رب دی محبت تے میرے نبی دی محبت یعنی کہ لوگ ایڈے سچے تے ایڈے سچے تے ایڈے پکے نے اجے دنیا دے نے تے میں رب نے اتنا لوگاں دا جنتی ہونا پہلے لکھ چھڈیا ہے پھر من جنہ لوگاں نو اللہ ذل جلال آپ جنت دے مل کے بولو انہاں دے ایمان اندر شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں سمجھ آئی لو آخری بات میں اس انداز کر سمجھانا چاہتا رب دے قرآن کا پہلا پارا 7-8 پارے پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ اگلا جمعہ کے تو شروع کریں گے ہم پورے جمعے کا خلاصہ کچھ اس انداز کا بیان کرنا چاہتا رب دے قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا جڑی خطبے اندر میں آیت پڑھی ہے فرمایا کائنات کے لوگوں کے ایڈیاں عظیم کے ایڈیاں پکیزہ کے ایڈیاں شان والیاں کے ایڈے مرتبے والیاں کے ایڈے مقام اور بلندی والیاں ہستیاں اور ایسے عظیم لوگ نے مینو اللہ کو انہاں دا ایمان بڑا پسند آیا ہے انہاں دا فرما برداری انہاں دی فرما برداری بڑی پسند آئی ہے اچھا اللہ جی نبی صحابہ دا ایمان تانوں بڑا پسند آیا ہے انہاں دی فرما برداری بڑی چنگی لگی ہے پھر نتیجہ کی کٹیا فرمایا قیامت تک میں اللہ نے قانون بنا چھڑیا ہے ہن جڑا نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آئے گا جڑا نبی دے صحابہ جیسی فرما برداری پیش کرے گا میں اللہ ذل جلال ان کا ایمان قبول کر کے ان
ہدایت دی دولت نال مالا مال کر چھڈاں گا تے جڑا جڑا نبی دے صحابہ دے بارے بکواس ثابت کرے گا دین جو نکلتے جان گے شریعت جو نکلتے جان گے پتہ چلیا اللہ نبی دے اصحاب نال پیار کیتا ہے کہ رب العزت جلال نے نبی دے جانا ہے امام نو قیامت دیاں دیواراں تک معیار ایمان بنا چھڈیا ہے ہن جڑا بندہ نبی دے اصحاب جیسا ایمان پیش کرے گا ان کا ایمان قابل قبول ہے جڑا نبی دے اصحاب کو ہٹ کے چلے گا وہ دنیا کے ذلیل ہوئے گا قبر اندر بھی ذلیل ہوئے گا حشر اندر بھی ذلیل ہوئے گا میں اس انداز نال کما خطابت دے انداز نال تو مبالغہ نہیں ہوئے گا ہاں کہ تو ایمان لیا بنے گا سیدنا پیارے ابو بکر صدیق جیسا میں کھول کے کہنا چاہتا ایمان لیا سیدنا پیارے عمر فاروق جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عثمان ذوالنورین جیسا میرے والے بکیا دے نبی کے جارا کی عظمت سمجھیا دے اور میں آخنا ایمان لیا سیدنا اور یار سیدھا کے بیٹھے وہی آؤ ذرا غور فرماؤ ایمان لیا سیدنا پیارے علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے سعد اور سعید جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے سعد ابن وقاص جیسا ایمان پیش کر زبیر ابن عوام جیسا ایمان تیرا اوو قبول ہوئے گا جو نبی دے جانا جیسا ایمان لے آئے گا اور ایمان لیا سیدنا پیارے ابو عبیدہ بن جراح جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عبد الرحمن ابن عوف جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عبداللہ بن عمر جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عبداللہ بن عمر جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عبداللہ بن مسعود جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عبداللہ بن زید جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عبداللہ بن جعفر جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے عبداللہ بن سلام جیسا اور میں حق کے بعد کے اعلان کرنا اگر اپنے امام کی خیر چاہتا ہے ایمان لیا سیدنا پیارے ابو موسیٰ اشعری جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے ابو سعید خدری جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے ابو ایوب انصاری جیسا ایمان لیا سیدنا پیارے سہیل رومی جیسا اور میں حق کے بعد کے اعلان کرنا ایمان لیا رہی لیا سیدنا پیارے ابو ذر غفاری جیسا جن نے ایسا ایمان لے آتا ہے کلمہ پڑھ دینے کے بعد چوک اندر کھڑے ہو کر کے اپنی زبان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے کہ وہ نہیں پڑھتا مزہ آتا ہی نہیں کلمہ پڑھتا ہے کھینچ کے پڑھتا ہے نعرے کے طور سے پڑھتا ہے پورے جوش اور پوری محبت نال پڑھتا ہے ہاں ایمان لے آنے سے سیدنا پیارے حسین بن حسین جیسا لے کر کے اسی دانے ڈولا ساڑھے مسلمانہ کا ایمان کمزور ہے آپ بیت حسین بن حسین کا ایمان رب دے رسول دے ایمان لے کر کے آیا ہے صحیح بخاری گواہے رب دا قرآن زمین دے پڑھ ہے ایسے حسین بن حسین دا رب دا قرآن واسطے آسمان کو فرشتے ستر آمدے ہیں اسے لے کہنا لیا ایمان ان صحاب جیسا اوے ہاں ایمان لیا سیدنا پیارے خدیب جیسا جڑا سولی تے لٹکتے ہیں یہ کوئی نعرہ بلند کرتا ہے او ظالمو اسی آخری میری جگہ کے میرا نبی ہو گئے میں خدا ایسی گل بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری جگہ سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے ہاں ایمان لیا سیدنا پیارے ابو ہریرہ جیسا جن نے نہ بھوک کی فکر کی تھی نہ پیاس کی فکر کی تھی نہ دن کی فکر کی تھی نہ رات کی فکر کی تھی وہ پروانیا ابو ہریرہ نے فکر کی تھی رب نے قرآن کی تھی نبی کی حدیث کی تھی اپنے ایمان کی تھی ایمان نے سیدنا پیارے اب بلال جیسا وہ بلال ایسا ایمان لے کر کے آیا ہے وہ ساتھے ایمان کھودنے پڑھنے
آیا عرب کی تپتی ریت دیکھ کر کے بھی عرب کی تپتی ریت کے پیران دیکھ کر کے بھی اور تپتے کونے کے ریت کر کے بھی اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے اور کہتا جینا مرضی ظلم کرنا وہ نارا ہوتا قرآن چھٹیا جا سکتا ہے نہ محمد کا دوبارہ چھٹیا جا سکتا ہے نہ اپنے ایمان کو پھر نہ دوبارہ چھٹیا جا سکتا ساڈے ایمان نارا ڈول لے اسی کچے روڑیاں اسی نبی نال کی بے وفائی کیتی ہے رب دے قرآن نال کی بے وفائی کیتی ہے کلمہ پڑھ کے اسی گستاخ ہاں ایڈیاں عظیم ہستیاں نے تو اپنی زبان میں جنوں چاہے جنوں چاہے اینا صحابہ دے بارے فتوے لگائے پھر کے سن مرتد ہو گئے سن اور نہیں جڑے دین کے سچے گواہ نے پھر کے شہادت پیش کرو وہ دین تو پھر سکتے ہیں وہ ایمان تو پھر سکتے ہیں وہ جنہ دین کی خاطر اپنا تن من تن چھاور کر چھڑیا اپنا وطن چھڑنا گوارا کر چھڑیا اپنے بیوی بچے مال تک قربان کرنا گوارا کر چھڑیا نہیں گوارا کیتا چھڑنا رب دے قرآن نو چھڑنا گوارا نہیں کیتا نبی دی حدیث نو چھڑنا گوارا نہیں کیتا اپنے ایمان اپنے آپ نو ایمان کو پھیرنا گوارا نہیں کیتا اسی تے جھوٹی گواہی دینی ہے نا تارے اندر اسی تے 10,000 15,000 20,000 کی خاطر دین دے بھائی کر سکتے ہیں ایک پکے لوگ نے سب کچھ چھڈ کے کیندی حفاظت کی ہے رب دے دین کی حفاظت کی ہے تے جنہ دین کی حفاظت کی ہے دین تو پھر سکتے ہیں دین تو منہ پھر سکتے ہیں نہیں پھر سکتے ایسے بھی محبت کا پیغام آخری بات ہے وہ کونا دیتیاں نے جاننا دے مال دیتے نے اونا دیتیاں نے جاننا دے مال دیتے نے او تائیو رب نے بیرت میں کمال دیتے نے او تائیو رب نے بیرت میں کمال دیتے نے اوے حبشینوں میں چلو سدا بھی نہیں ڈولیا آنکھ بوتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کی میں سانو حوصلے بلال دیتے نے اور تائیو رب نے بیرت میں کمال دیتے نے اوے آقا تیرے اشاریاں تو قربان ہوں گے آقا تیرے اشاریاں تو قربان ہوں گے ہونا لگے جنت دے احلال ہوں گے ہونا لگے جنت دے احلال ہوں گے دین کاربار دین تو مار دیتے نے اور تائیو رب نے بیرت میں کمال دیتے نے لہذا پیارے بھائیو آؤ جنہ دے ایمان کو اللہ ذوالجلال نے